زرار نے خونی نظر سکندر پر ڈالی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ ابھی اسی وقت سکندر کا گلا دبا دے، مگر اس وقت اسے سکندر سے زیادہ اپنی ذات سے گھن آ رہی تھی۔ وہ انتقام کی آگ میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے وہاں سے قدم بڑھا دیے۔ سکندر اسے آوازیں دیتا رہا لیکن زرار نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ دیوانہ وار اپنے کمرے کی طرف گیا لیکن وہاں پہنچ کر اسے علیزے کا خیال آیا۔ وہ لڑکی جو کچھ دیر پہلے اس سے اپنی موت کی بھیک مانگ رہی تھی وہ بے قصور تھی۔ زرار کے قدم منجمد ہو گئے۔ وہ کس منہ سے اس کے سامنے جائے گا؟ وہ ساری رات اپنی حویلی کے برآمدے میں ٹہلتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی جگہ پچھتاوے کے آنسو تھے۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو حویلی میں معمول کی گہما گہمی شروع ہو چکی تھی، لیکن علیزے کے لیے سویرا بھی کسی تاریک رات سے کم نہیں تھا۔ بخار اور کمزوری کے باوجود اسے حکم ملا تھا کہ وہ کچن میں جا کر ناشتے کے برتن سیٹ کرے۔ علیزے لرزتے قدموں سے کچن میں موجود تھی اور اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے بڑھ چکے تھے۔ وہ ٹرے میں پانی کے گلاس رکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے گلاس پھسل گیا۔ چھن! کانچ ٹوٹنے کی زوردار آواز کچن میں گونجی۔ ابھی علیزے سنبھلی بھی نہیں تھی کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا گیا تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اندھی ہو کیا نظر نہیں آتا؟ یہ آواز زرار شاہ کی بھابھی عالیہ بیگم کی تھی، جو اپنے شوہر کی وفات کے بعد سے انتقام کی آگ میں چل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں علیزے کے لیے بے پناہ نفرت تھی۔ یہ میرے مرحوم شوہر کا پسندیدہ سیٹ تھا، تم نے اسے توڑ دیا منحوس لڑکی، عالیہ بیگم نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ علیزے نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنے گال پر ہاتھ رکھا۔ بھابھی وہ غلطی سے، مجھے چکر آ گیا تھا۔ غلطی؟ عالیہ بیگم نے حقارت سے کہا۔ تمہارا وجود ہی اس گھر میں ایک غلطی ہے۔ اب کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی؟ اٹھاؤ اسے۔ علیزے نے جھاڑو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو عالیہ بیگم نے اس کے ہاتھ پر پاؤں رکھ دیا۔ جھاڑو سے نہیں، اپنے ہاتھوں سے اٹھاؤ، یہی تمہاری سزا ہے۔ ایک ایک کرچی تمہارے ہاتھوں سے چنی جانی چاہیے۔ علیزے کی آنکھوں سے ٹھپ ٹھپ آنسو گرنے لگے۔ اس نے بے بسی سے فرش پر بکھرے کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ نیچے بیٹھی اور کانچ کے نوکیلے ٹکڑے چننے لگی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کئی بار کانچ اس کی انگلیوں میں چبھا اور خون رسنے لگا، لیکن عالیہ بیگم سر پر کھڑی پہرا دے رہی تھی۔ تبھی کچن کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ زرار شاہ جو رات بھر کی بے چینی کے بعد پانی پینے کچن کی طرف آیا تھا، اس منظر کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے دیکھا کہ علیزے فرش پر بیٹھی اور اس کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا ہے اور اس کی بھابھی انتہائی سفاکی سے اسے کانچ چننے پر مجبور کر رہی ہیں۔ زرار کے اندر کچھ ٹوٹا۔ وہ نفرت جو کل تک اس کے دل میں تھی اب راکھ ہو چکی تھی، اور اس راکھ کے نیچے تبھی محبت اور ہمدردی پوری قوت سے باہر آئی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اسی لمحے علیزے نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس کا توازن بگڑا اور اس کا ننگا پاؤں کانچ کے ایک بڑے ٹکڑے پر جا لگا۔ آہ! علیزے کی لبوں سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ کانچ کا ٹکڑا اس کے پاؤں میں پیوست ہو گیا تھا اور فرش پر خون پھیلنے لگا۔ بھابھی! زرار دھاڑا۔ اس کی آواز میں اتنی گونج تھی کہ عالیہ بیگم سہم گئی۔ زرار بھاگتا ہوا علیزے کے پاس پہنچا اور اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ زرار کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھیں۔ دیکھ نہیں رہے اس کا ہاتھ زخمی ہے، پاؤں سے خون بہہ رہا ہے۔ انسان ہے آپ یا پتھر؟ عالیہ بیگم جو زرار کے اس رویے پر حیران تھی فوراً سنبھلی۔ زرار تم مجھ پر چلا رہے ہو؟ اس قاتل کی بہن کے لیے بھول گئے اس کے بھائی نے کیا کیا تھا؟ اس پر اتنا رحم کیوں آ رہا ہے تمہیں؟ اس نے نہیں کیا، زرار ایک دم سے چلایا۔ اس کی آواز کچن کی دیواروں سے ٹکرائی۔ اس نے کچھ نہیں کیا بھابھی، وہ بے قصور ہے، بالکل بے قصور۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ عالیہ بیگم حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں ہوش تو ہے؟ مجھے اب ہوش آیا ہے بھابھی۔ زرار نے علیزے کی طرف دیکھا جو درد کی شدت سے نیم بے ہوش ہو رہی تھی۔ اس کا رنگ سفید کاغذ کی طرح ہو چکا تھا۔ زرار نے مزید کوئی بحث نہیں کی۔ اس نے سب رسم رواج اور اپنی جھوٹی انا کو بلائے طاق رکھ دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر علیزے کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ علیزے نے مدھم سی مزاحمت کرنی چاہی۔ زرار صاحب، لوگ، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، زرار نے دھیمی لیکن مضبوط آواز میں کہا۔ یہ منظر پوری حویلی کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ کچن کے دروازے پر کھڑے ملازموں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ زرار شاہ جو اس لڑکی کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتا تھا، آج اسے اپنی باہوں میں اٹھائے سینے سے لگائے کچن سے باہر نکل رہا تھا۔ عالیہ بیگم پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ زرار اسے لے کر ہال میں آیا تو سامنے بڑے شاہ زرار کے والد کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ سکندر بھی کھڑا تھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ بڑے شاہ نے اپنے بیٹے کو دشمن کی بیٹی کو یوں اٹھائے دیکھا تو ان کا چہرہ غصے سے تم تما اٹھا۔ زرار! بڑے شاہ کی آواز حویلی میں گونجی۔ یہ کیا بے غیرتی ہے؟ نیچے اتارو اسے،
لیکن ذرا رکا نہیں، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آج خوف یا احترام کی جگہ ایک عجیب سی بغاوت تھی۔ یہ زخمی ہے بابا، زرار نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تم مرنے دو اسے، بڑے شاہ چلائے۔ یہ ہمارے دشمن کی بیٹی ہے، اس کی جگہ قبر ہے یا قید خانہ، تمہاری باہیں نہیں۔ زرار نے ایک نظر اپنی باہوں میں جھولتی علیزے پر ڈالی، جس کا سر اس کے کاندھے پر ڈھلک چکا تھا۔ اس کے دل میں ایک شدید ٹیس اٹھی۔ یہ میری بیوی ہے بابا۔ زرار کا لہجہ اٹل تھا۔ اور آج کے بعد اس گھر میں اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو خاندان کی بہو کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کسی کے جواب کا انتظار کیے بغیر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ بڑے شاہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہیں صوفے پر گر گئے اور سکندر دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ بازی اب اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ زرار نے جلدی سے کمرے میں موجود فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے، لیکن ان میں ایک عجیب سی گھبراہٹ بھی تھی۔ وہ شخص جو کبھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، آج علیزے کی ذرا سی سسکی پر لرز رہا تھا۔ ہمت رکھو علیزے، بس تھوڑی دیر اور، زرار نے نرمی سے کہا اور چمٹی کی مدد سے کانچ کا وہ بڑا ٹکڑا اس کے پاؤں سے کھینچا۔ آہ! علیزے نے درد کی شدت سے زرار کا کاندھا بھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں۔ زرار نے فوراً سے زخم پر روئی رکھی اور دباؤ ڈالا تاکہ خون رس سکے۔ اس نے ایک نظر علیزے کے چہرے پر ڈالی جو درد سے سفید پڑ چکا تھا۔ میں معافی مانگنے کے بھی قابل نہیں ہوں علیزے، زرار نے زیر لب کہا جبکہ وہ اس کے پاؤں پر پٹی باندھ رہا تھا۔ لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ آخری تکلیف تھی جو تمہیں اس گھر میں ملی۔ آج کے بعد کوئی تمہیں میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھے گا۔ علیزے نیم غنودگی میں تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی زرار شاہ ہے یا کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ پٹی باندھنے کے بعد زرار نے اس پر کمبل اڑا دیا اور خود کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اب ہمدردی کی جگہ ایک سخت عزم تھا۔ اسے ابھی ایک جنگ لڑنی تھی اپنے خاندان سے، اپنے باپ سے۔ وہ کمرے سے نکلا اور سیڑھیاں اتر کر دوبارہ ہال میں آیا۔ وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بڑے شاہ ابھی تک اپنی جگہ پر بیٹھے تھے اور ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور ماتھے کی رگیں ابری ہوئی تھی۔ پاس ہی عالیہ بیگم رو رہی تھی اور سکندر چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ زرار کو دیکھتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ زرار حقیقت جان چکا ہے، لیکن بڑے شاہ ابھی تک بے خبر تھے۔ آ گئے تم؟ بڑے شاہ نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ اس دشمن کی بیٹی کو سر پر بٹھا کر اب میرے سامنے گئے ہیں؟ زرار چلتا ہوا اپنے باپ کے سامنے آیا اور بڑے ادب لیکن مضبوط لہجے میں بولا، وہ دشمن کی بیٹی ہونے سے پہلے ایک انسان ہے بابا، اور اب وہ میری بیوی ہے۔ بیوی؟ بڑے شاہ نے طنزیہ کہا لگایا۔ کیسی بیوی زرار؟ وہ ونی ہے، ونی، خون بہا میں ملی ہوئی ایک چیز جسے پیر کی جوتی بنا کر رکھا جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے تم نے اس ونی میں آئی لڑکی کو عزت دینا شروع کر دی ہے۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ بابا میں ان رسموں کو پہلے بھی نہیں مانتا تھا، زرار نے نظریں ملا کر کہا، لیکن میں خاموش رہا کیونکہ مجھے لگا کہ شاید انصاف اسی میں ہے، مگر میں غلط تھا۔ علیزے کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بے قصور ہے۔ میں نے آج تک اسے بہت سزا دے لی، اپنی نفرت کی آگ میں اسے بہت جلایا، لیکن بابا میں مزید اس پر اب ظلم نہیں کر سکتا۔ پلیز بابا آپ بھی ایسا نہ کریں، اس بچی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بڑے شاہ غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو پھر میرے بیٹے کے خون کا کیا ہوگا؟ کیا میں اپنے شیر جوان بیٹے کا خون رائے گا جانے دوں؟ تم بھول گئے ہو زرار کے مستنصر یزدانی نے کس بے دردی سے تمہارے بھائی کو زہر دیا تھا۔ زرار نے ایک گہری نظر سکندر پر ڈالی جو خوف سے کانپ رہا تھا۔ زرار چاہتا تو ابھی سچ بول دیتا، لیکن اس کے پاس ابھی ٹھوس ثبوت نہیں تھے، اور وہ جانتا تھا کہ بنا ثبوت کے سکندر صاف بچ نکلے گا اور الزام الٹا اسی پر آئے گا کہ وہ دشمن کی بیٹی کی محبت میں اپنوں پر تہمت لگا رہا ہے۔ اسے سکندر کو بے نقاب کرنے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کرنا تھا۔ نہیں بابا میں نہیں بھولا، زرار نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ انصاف ہوگا اور ضرور ہوگا، لیکن بدلہ مجرم سے لیا جائے گا، اس کے گھر کی عورت سے نہیں۔ ہم یزدانی سے بدلہ لیں گے، لیکن علیزے کو ڈھال بنا کر نہیں۔ تمہارے اندر کی غیرت مر گئی ہے زرار، بڑے شاہ چلائے۔ محبت نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ تم اس لڑکی کے عشق میں اپنے بھائی کے قاتلوں کو معاف کرنے کی بات کر رہے ہو۔ میں معاف کرنے کی بات نہیں کر رہا بابا، زرار نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا جا سکتا۔ اگر ہم بھی وہی کریں گے جو انہوں نے کیا تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ علیزے اب میری ذمہ داری ہے، اللہ نے اسے میرے نکاح میں دیا ہے، اور اگر میں اس کے حقوق پورے نہیں کروں گا تو کل کو مجھے خدا کو جواب دینا پڑے گا۔ پاس کھڑی عالیہ بیگم نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ واہ بھائی واہ، کل تک جو لڑکی اس گھر کی نوکرانی تھی آج وہ خدا کی امانت بن گئی۔ زرار تم اپنی بھابھی کے آنسو بھول گئے، میرے یتیم بچوں کا چہرہ بھول گئے۔
بھابھی سرار نے نرمی سے انہیں پکارا۔ میں کچھ نہیں بھولا، لیکن آپ خود سوچیں، کیا آپ کے دل کو سکون ملے گا اگر ہم ایک اور معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دیں؟ کیا بھائی کی روح خوش ہوگی کہ ہم ایک عورت پر ظلم کر رہے ہیں؟ عالیہ بیگم خاموش ہو گئیں، لیکن ان کی آنکھوں میں ابھی بھی غصہ تھا۔ بڑے شاہ نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑائے۔ ٹھیک ہے زرار شاہ، اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ تم اس لڑکی کو بیوی کا درجہ دو گے تو سن لو، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ آج سے تم جانو اور تمہاری بیوی، لیکن یاد رکھنا، جب تک مستنصر یزدانی میرے بیٹے کے خون کا حساب نہیں دیتا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں بابا، زرار نے عزم سے کہا کہ اصل مجرم جلد آپ کے قدموں میں ہوگا اور اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کس بڑی غلط فہمی کا شکار تھے۔ اس نے ایک معنی خیز نظر سکندر پر ڈالی۔ سکندر کو لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا اور نظریں چرا کر کمرے سے باہر کھسکنے لگا تو زرار نے گہری سانس لی۔ اس نے اپنے باپ کے سامنے اپنا موقف رکھ دیا تھا۔ اب اسے واپس علیزے کے پاس جانا تھا۔ وہ مڑا اور تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو علیزے جاگ چکی تھی۔ وہ تکیے میں منہ دیے خاموشی سے رو رہی تھی۔ وہ اپنے گھر کی لاڈلی بیٹی جسے پھولوں کی طرح رکھا گیا تھا پچھلے 6 ماہ میں کس کس اذیت سے گزری تھی، اس کا اندازہ شاید اس کے گھر والوں کو بھی نہیں تھا۔ وہ ونی تھی، ایک قربانی کا بکرا۔ سرار دروازہ بند کر کے آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ آج پہلی دفعہ وہ اس کمرے میں اس حق سے آیا تھا کہ وہ اسے دلاسا دے سکے۔ اس سے پہلے علیزے سرونٹ کوارٹر کے ساتھ والے ایک تنگ اور تاریک سٹور روم میں رہتی تھی۔ علیزے، زرار نے دھیمی آواز میں پکارا تو علیزے نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ زرار کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر سمٹ گئی۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ زرار کا غصہ واقعی ختم ہو گیا ہے یا یہ کوئی نئی چال ہے۔ چلو اٹھو، زرار نے نرمی سے کہا، یہاں سے چلو۔ کہاں؟ علیزے نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میرے کمرے میں، زرار نے کہا۔ یہ اسٹور روم تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ نہیں، علیزے ایک دم سے پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور ضد یکجا ہو گئے۔ میں نہیں جاؤں گی، میں پچھلے 6 مہینے سے یہیں رہ رہی ہوں تو اب بھی یہیں رہوں گی۔ میں ونی میں آئی ہوں نا، بدلہ لینا ہے نا آپ میں، لیں بدلہ مجھ سے، میری سزا یہی ہے۔ میں اس گھر کی بہو نہیں ہوں، مجرم ہوں۔ علیزے کی آواز میں چھپا درد زرار کے دل کو چیر گیا۔ اس لمحے بکھرے ہوئے بالوں اور آنسوں سے تر چہرے کے ساتھ اسے دنیا کی سب سے معصوم اور خوبصورت لڑکی لگی۔ زرار کو اپنی ذات پر شدید افسوس ہوا۔ اس نے اس پھول کو مسلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ علیزے، تم ونی نہیں ہو۔ زرار اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے ہمت کر کے علیزے کا ہاتھ تھام لیا۔ علیزے نے ہاتھ کھینچنا چاہا لیکن زرار نے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ تم میری بیوی ہو، میرے نکاح میں ہو، اور بیوی کی جگہ شوہر کے قدموں میں نہیں، اس کے ساتھ اس کے کمرے میں ہوتی ہے۔ بیوی؟ علیزے نے تلخی سے ہنسی۔ کون سی بیوی؟ وہ جسے آپ روز ذلیل کرتے ہیں، جسے جانوروں کے ساتھ سلایا جاتا تھا؟ زرار شاہ، آپ کو اچانک کیا ہو گیا؟ مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے، یہ میرے لیے آپ کے ظلم سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ یہ ہمدردی نہیں ہے علیزے۔ زرار نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، یہ پچھتاوا ہے اور شاید اس سے کچھ زیادہ۔ میں جانتا ہوں میں نے تم پر بہت ظلم کیا ہے، لیکن مجھے ایک موقع دے دو، صرف ایک موقع، تاکہ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں۔ علیزے خاموش ہو گئی۔ زرار کی آنکھوں میں جو نمی اور التجا تھی اس نے علیزے کی مزاحمت کو کمزور کر دیا۔ زرار نے اس کی خاموشی کو نیم رضامندی سمجھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ علیزے کے پاؤں میں درد تھا۔ وہ لڑکھڑائی تو زرار نے اسے فوراً اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اسے لے کر اپنے عالی شان بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ جب اسے اپنے کمرے میں لے کر گیا تو علیزے حیران رہ گئی۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں اسے صفائی کے لیے بلایا جاتا تھا اور ذلیل کیا جاتا تھا، لیکن آج وہ وہاں ایک قیدی کی طرح نہیں بلکہ ایک مکین کی طرح آئی تھی۔ آج سے یہ تمہارا کمرہ ہے۔ زرار نے اسے نرم اور گداز بستر پر بٹھایا۔ یہاں کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا، تم یہاں محفوظ ہو۔ اگلے ہی دن زرار نے صبح سویرے دوبارہ اپنے باپ کے کمرے کا رخ کیا۔ اس کے ذہن میں اب ایک ہی منصوبہ تھا، اسے علیزے کو وہ خوشی دینی تھی جس کی وہ حقدار تھی۔ بابا، میں ایک فیصلہ کر چکا ہوں، زرار نے ناشتے کی میز پر اعلان کیا۔ بڑے شاہ نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ علیزے کو اس گھر سے بھیجنا چاہتا ہوں، زرار نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ چائے کا کپ بڑے شاہ کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کیا؟ وہ گرجے، کیا بک رہے ہو تم؟ پاگل ہو گئے ہو؟ میں اس لیے تمہاری باہر کی تعلیم کے خلاف تھا۔ تم اپنی روایات کو بھول چکے ہو۔ اپنے بھائی کا خون رائے کا جانے دو گے؟ دشمن کی بیٹی کو واپس بھیج دو گے تاکہ وہ ہم پر ہنسے؟ نہیں بابا، زرار نے تحمل سے جواب دیا۔ اس میں ضیاء کا کوئی قصور نہیں تھا اور میری تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں اگر میں انسانیت کے درجے سے ہی گر جاؤں۔ میں نے جان لیا ہے کہ بدلے کی آگ صرف گھر جلاتی ہے، آباد نہیں کرتی۔
جرار شاہ اپنے باپ کے کمرے سے نکل آیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا لیکن قدموں میں ایک نئی مضبوطی تھی۔ وہ جانتا تھا اس نے آج ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے، ایک ایسا فیصلہ جو شاہ حویلی کی بنیادیں ہلا دے گا۔ لیکن اس کے ضمیر کا بوجھ اب اس کے کاندھوں سے اتر رہا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ علیزہ ابھی بھی وہیں بستر کے کنارے سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، زرار کی آواز میں ایک عجیب سی تھکن اور نرمی تھی۔ میں نے بابا سے بات کر لی ہے۔ علیزہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں علیزہ۔ زرار کے لبوں سے الفاظ نکلتے ہوئے اسے اپنے دل پر آری چلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ صبح ہوتے ہی میں تمہیں تمہارے گھر تمہارے والدین کے پاس چھوڑ کر آؤں گا۔ علیزہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ حیرت سے زرار کا منہ تکنے لگی۔ وہی شخص جو اسے قید رکھنے کی قسمیں کھاتا تھا آج اسے خود آزادی کی نوید سنا رہا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز لرز گئی۔ یہ کوئی نئی چال تو نہیں؟ زرار تلخی سے مسکرائے۔ نہیں علیزہ، اب کوئی چال نہیں، میں ہار گیا ہوں۔ تمہاری معصومیت نے مجھے ہرا دیا۔ لیکن وہ ایک لمحہ رکا۔ اس کی آنکھوں میں ایک التجا تھی۔ لیکن آج کی رات تمہیں میرے کمرے میں ہی رہنا پڑے گا۔ علیزہ پھر سے سہم گئی۔ زرار نے فوراً وضاحت کی۔ غلط مت سمجھنا، یہ تمہاری حفاظت کے لیے ہے۔ باہر حویلی کا ماحول تمہارے خلاف ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری غیر موجودگی میں کوئی تمہیں نقصان پہنچائے۔ آج رات تم یہاں میرے پاس محفوظ ہو۔ زرار نے اسے بستر پر لیٹنے کا اشارہ کیا۔ علیزہ کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی اور نہ ہی اس کے جسم میں مزید مزاحمت کی طاقت بچی تھی۔ وہ خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی۔ نرم گداز بستر پر لیٹتے ہی اس کے تھکے ہوئے وجود کو ایک سکون ملا جو پچھلے 6 ماہ سے اسے نصیب نہیں ہوا تھا۔ زرار کمرے میں موجود صوفے پر جا بیٹھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے پہلی بار علیزہ کو کھیتوں میں تتلیوں کے پیچھے بھاگتے دیکھا تھا۔ تب اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی تھی، ایک انجانی کشش جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ محبت تھی، پہلی نظر کی محبت، لیکن پھر بھائی کی لاش اور انتقام کی آگ نے اس محبت کو راکھ تلے دبا دیا تھا۔ آج وہ راکھ ہٹ چکی تھی اور نیچے دہکتی ہوئی محبت پوری شدت سے زرار کو جلا رہی تھی۔ میں اسے کیسے جانے دوں؟ زرار نے اپنے ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ اس کو اس کے گھر چھوڑ کر آؤں گا تو کیا میں زندہ رہ پاؤں گا؟ لیکن مجھے یہ کرنا ہوگا۔ میں نے اسے بہت تکلیف دی ہے۔ اس کے آنسوں کا حساب میں اپنی جان دے کر بھی نہیں چکا سکتا۔ اچانک زرار کو محسوس ہوا کہ علیزہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہی ہے۔ اس کے منہ سے ہلکی ہلکی کرراہ نکل رہی تھی۔ زرار فوراً اٹھ کر اس کے پاس گیا۔ علیزہ، اس نے پکارا۔ علیزہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ زرار نے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا تو وہ جلتے توے کی طرح تپ رہا تھا۔ یا اللہ، اسے تو بہت تیز بخار ہے۔ زرار پریشان ہو گیا۔ زخموں کی تکلیف اور ذہنی دباؤ نے اسے بخار میں مبتلا کر دیا تھا۔ زرار نے ایک پل بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ تیزی سے اٹھا، پانی کا پیالہ اور ایک صاف کپڑا لے کر آیا۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھ گیا اور کپڑا گیلا کر کے علیزہ کے ماتھے پر رکھنے لگا۔ علیزہ نے ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن نقاہت سے بند ہو گئی۔ زرار پوری رات اس کے سرہانے بیٹھا رہا، کبھی اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھتا، کبھی اس کے زخمی ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلاتا۔ وہ زرار شاہ جس کے نام سے پورا علاقہ کانپتا تھا آج ایک بیمار لڑکی کا تیماردار بنا بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا، صرف ایک ہی فکر تھی کہ کسی طرح علیزہ کا بخار اتر جائے۔ مجھے معاف کر دو علیزہ، وہ دیوانہ وار اس کے تپتے ہاتھ کو اپنے گالوں سے لگا کر بڑبڑایا۔ میں انسان نہیں درندہ بن گیا تھا، لیکن اب میں تمہاری ڈھال بنوں گا۔ اگر تمہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے پوری دنیا سے بھی لڑنا پڑا تو میں لڑوں گا، مگر اب تمہیں کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں حویلی کے آنگن میں اتری تو فضا میں ایک عجیب سی کشیدگی تھی۔ علیزہ کا بخار رات بھر کی تیمارداری کے بعد اتر چکا تھا اور وہ ابھی گہری نیند میں تھی۔ زرار نے اسے ایک نظر سوتے ہوئے دیکھا اور پھر آہستگی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج کا دن آسان نہیں ہوگا۔ حویلی کا ہر فرد، ملازموں سے لے کر گھر والوں تک، سب کے چہروں پر ناراضگی اور سوالات تھے۔ ناشتے کی میز پر بڑے شاہ عالیہ بیگم اور سکندر موجود تھے۔ زرار جیسے ہی وہاں پہنچا سب خاموش ہو گئے، چمچوں کی آوازیں تھم گئی۔ آ گئے مجرم کی بیٹی کے مسیحا؟ عالیہ بیگم نے طنزیہ لہجے میں شروعات کی۔ سنا ہے رات بھر اس کے کمرے میں تھے؟ اپنے بھائی کی روح کو کتنا تڑپایا ہوگا تم نے زرار؟ زرار نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بڑے شاہ نے غصے سے اخبار میز پر پٹخا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں زرار، یہ گھر میں کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ کل تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی اور آج سنا ہے کہ تم اس فنی کو واپس بھیجنے کی باتیں کر رہے ہو۔ زرار نے سر اٹھایا اور اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا۔ جی بابا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں علیزہ کو اس کے گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ یہ ونی کی رسم، یہ بدلہ، یہ سب غلط ہے۔
میں مزید ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہے؟ بڑے شاہ دھاڑے، وہ ہمارے دشمن کی بیٹی ہے۔ اگر وہ یہاں سے زندہ واپس گئی تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ پورا علاقہ کہے گا کہ شاہ خاندان اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ نہیں لے سکا۔ لوگوں کی چھوڑیں بابا، خدا کا سوچے۔ سرار نے درد بھرے لہجے میں کہا، مجھے خدا کا خوف مت دلاؤ۔ بڑے شاہ کا غصہ قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ میرا پس چلے تو میں اس لڑکی کو یہیں دفن کر دوں، اور تم اس کے محافظ بن گئے ہو۔ اگر تم نے اسے یہاں سے نکالنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ زرار اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ بابا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ زرار نے واقعی اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی آواز بھر آ گئی، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دوسرا بیٹا بھی زندہ نہ رہے؟ یہ جملہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ بڑے شاہ جو بھی غصے میں چیخ رہے تھے ایک دم ساکت ہو گئے۔ ان کا ہاتھ اٹھا اور زرار کے منہ پر جا ٹکا۔ خبردار! بڑے شاہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں خوف امڈ آیا۔ ایک بیٹا کھونے کا غم وہ ابھی تک نہیں بھولے تھے۔ دوسرا بیٹا کھونے کا تصور ہی ان کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ خبردار، جو آئندہ ایسی بات منہ سے نکالی تو پھر میری بات مان لے بابا۔ زرار نے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹایا اور اسے تھام لیا۔ میں مجبور ہوں بابا، میں علیسی کے بنا نہیں رہ سکتا۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ عالیہ بیگم اور سکندر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا مطلب؟ بڑے شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں علیزے سے محبت کرتا ہوں بابا۔ زرار نے آخر کار اعتراف کر لیا۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ میں نفرت کرنے چلا تھا لیکن ہار گیا۔ اگر علیزے مجھے نہ ملی تو میں شاید زندہ نہ رہ پاؤں۔ اب فیصلہ آپ کا ہے۔ یا تو اسے میری بیوی اور اس گھر کی عزت مان لیں، یا پھر اس کی سزا ختم کر دیں تاکہ میں اسے اس کے گھر چھوڑاؤں، لیکن اس پر مزید ظلم میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ سب سن کر گھر والوں پر جیسے بجلی گر گئی۔ کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زرار شاہ، جو انتقام کا دوسرا نام تھا، دشمن کی بیٹی کی محبت میں اس حد تک چلا جائے گا۔ بڑے شاہ بے یقینی سے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ رہے تھے جہاں اب صرف جنون تھا۔ زرار کے اعتراف محبت نے جب حویلی کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا، تبھی اس گہری خاموشی کو ایک چیخ نے توڑا۔ یہ عالیہ بیگم تھی جو اب مزید ضبط نہ کر سکی تھی۔ وہ روتے ہوئے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ زرار کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسوں کے ساتھ ساتھ شدید نفرت اور بے یقینی تھی۔ زرار، وہ چلائیں، تم ہوش میں تو ہو؟ تم جانتے بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے مجھے بیوہ کیا تھا زرار۔ تمہارے بھائی کے پھول جیسے بچے یتیم کیے تھے، اور تم ان کی بیٹی سے محبت کرنے لگے ہو۔ زرار نے نظریں جھکا لیں۔ اسے اپنی بھابھی کے دکھ کا احساس تھا، لیکن وہ اپنی محبت سے بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ بھابھی، میں جانتا ہوں۔ نہیں، تم کچھ نہیں جانتے۔ عالیہ بیگم نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ دیوانہ وار اپنے سینے پر ہاتھ مار رہی تھی۔ اگر تم جانتے ہوتے تو آج یہ الفاظ تمہارے منہ سے نہ نکلتے۔ میں تو پہلے ہی جانتی تھی کہ جس دن یہ لڑکی اس گھر میں آئی تھی اور تم نے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا تھا، مجھے شک ہو گیا تھا۔ تمہارا وہ ہمدردی دکھانا، اسے استبل میں بچانا، سب ایک ڈرامہ تھا۔ عالیہ بیگم نے نفرت سے زرار کو دیکھا۔ ونی میں آئی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ محبت نہیں کی جاتی زرار شاہ، انہیں دل میں نہیں پیروں میں رکھا جاتا ہے۔ یہ ہمارے رسم و رواج ہیں، یہ ہماری غیرت ہے۔ تم یہ سب کیسے بول سکتے ہو؟ صرف ایک خوبصورت چہرے کے لیے تم نے اپنے شہید بھائی کا خون بلا دیا۔ زرار نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی لیکن لہجہ مضبوط تھا۔ بھابھی، محبت رسم و رواج نہیں دیکھتی۔ رہی بات بھائی کے خون کی تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اصل قاتل کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن علیزے قاتل نہیں ہے۔ ایک بے گناہ کو سزا دے کر ہم بھائی کی روح کو سکون نہیں پہنچا سکتے۔ خاموش ہو جا۔ عالیہ بیگم نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ میں مزید تمہاری وکالت نہیں سننا چاہتی۔ پھر وہ تڑپ کر بڑے شاہ کی طرف مڑی۔ بابا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے۔ آپ اسے روکتے کیوں نہیں؟ آپ اسے سمجھا کیوں نہیں رہے کہ یہ دشمن کی بیٹی ہے، ہماری بربادی کی نشانی؟ بڑے شاہ جو اپنی جگہ بت بنے کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ شخص جس کی ایک دھاڑ سے پورا گاؤں کانپتا تھا، آج اپنے ہی بیٹے کے سامنے بے بس تھا۔ ان کے ذہن میں زرار کا وہ جملہ بار بار گونج رہا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دوسرا بیٹا بھی نہ رہے۔ ایک باپ کے لیے یہ دھمکی موت سے زیادہ خوفناک تھی۔ وہ اپنا ایک جوان بیٹا کھو چکے تھے، اس کا جنازہ اٹھا چکے تھے، اور اب ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ زرار کو بھی کھو دیں۔ زرار کا جنون بتا رہا تھا کہ اگر اسے روکا گیا تو وہ اپنی جان لے لے گا یا ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جائے گا۔ بڑے شاہ نے نم آنکھوں سے عالیہ بیگم کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ ان کی خاموشی نے عالیہ بیگم کو توڑ کر رکھ دیا۔ تو آپ نے بھی ہار مان لی؟ عالیہ بیگم نے شکستہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، بہت خوب،
آج قاتل جیت گئے اور مقتول ہار گیا۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ سکندر نے بھی موقع غنیمت جانا اور وہاں سے کھسک گیا، مبادہ کے زرار کا غصہ اس پر نکل جائے۔ ہال میں اب صرف باہ پر بیٹا رہ گئے۔ جا چلا جائے یہاں سے۔ بڑے شاہ نے زرار کی طرف دیکھے بغیر تھکی ہوئی آواز میں کہا، اس سے پہلے کہ میرا ضبط ٹوٹ جائے اور میں کوئی ایسا فیصلہ کر لوں جس کا ہم دونوں کو پچھتاوا ہو، میری نظروں سے دور ہو جا۔ زرار نے ایک لمحے کے لیے باپ کے جھکے ہوئے کاندھوں کو دیکھا۔ اسے دکھ ہوا لیکن وہ مجبور تھا۔ وہ خاموشی سے مڑا اور ہال سے نکل گیا۔ اس کے قدم سیدھا اس کے کمرے کی طرف بڑھے جہاں علیزے موجود تھی۔ زرار کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے خاندان کے سامنے تو اپنی محبت کا اعتراف کر لیا تھا، لیکن اب سب سے مشکل مرحلہ درپیش تھا، علیزے کا سامنا۔ وہ لڑکی جسے اس نے اتنے زخم دیے تھے کہ وہ اس کی محبت کو قبول کرے گی یا پھر اس کی نفرت زرار کے پچھتاوے کو ٹھکرا دے گی۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر زرار رکا۔ اس نے گہری سانس لی، خود کو پرسکون کیا اور آہستہ سے دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر پرسکون تھا۔ علیزہ ابھی بھی بستر پر لیٹی تھی، لیکن اب وہ جاگ رہی تھی۔ اس نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا رکھی تھی اور کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ زرار کے قدموں کی آہٹ سن کر اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ زرار کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن ساتھ ہی ایک سوال بھی تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ باہر کیا فیصلہ ہوا ہے۔ زرار نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ چلتا وہ اس کے قریب آیا۔ اس کی چال میں اب وہ رعونت نہیں تھی بلکہ ایک عاجزی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ زرار نے نرمی سے پوچھا۔ علیزے نے اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ بہتر ہوں، اس کی آواز مدھم تھی۔ علیزے جانتی تھی کہ رات بھر زرار شاہ اس کے پاس ہی رہا تھا۔ اس نے نیم غنودگی میں زرار کے ہاتھوں کا لمس، اس کی پریشانی اور اس کی تیمارداری محسوس کی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ اس شخص جو اس سے بے حد نفرت کرتا تھا، جس نے اسے جانوروں کے ساتھ رکھا، وہ اچانک اتنا مہربان کیسے ہو گیا؟ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں سب؟ علیزے سے رہا نہ گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر سیدھا زرار کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہوں زرار شاہ، چاہتا تو مجھے مرنے دیتا۔ جن سے نفرت کی جاتی ہے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ زرار اس کے بیٹھ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے علیزے کی آنکھوں میں وہ درد دیکھا جو اس نے خود دیا تھا، شاید اس لیے۔ زرار نے دھیمی آواز میں کہا کہ انسانیت ابھی زندہ ہے میرے اندر، یہ شاید اس لیے کہ نفرت ہار گئی ہے۔ علیزے خاموش کھڑی رہی، اس کا دل ابھی بھی خوف زدہ تھا، لیکن زرار کی لہجے کی سچائی اسے متاثر کر رہی تھی۔ زرار نے جب دیکھا کہ وہ کچھ پرسکون ہوئی ہے تو اس نے دوبارہ اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس بار چھونے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سمجھانے کے لیے۔ اپنی حالت درست کرو، زرار نے اس کے بکھرے بالوں اور شکن زدہ کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیونکہ شاہ خاندان کی بہویں ایسی حالت میں نہیں گھومتی۔ علیزے نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہم کہیں جا رہے ہیں؟ اس نے شک سے پوچھا۔ لیکن مجھے کہیں نہیں جانا، شاہ خاندان کی بہویں تو گھر میں قید رہتی ہیں نا۔ یہ نہیں کہا میں نے۔ زرار نے اس کی طنزیہ بات کو نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے کہا، صرف تیار ہونے کا بولا ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ کون سی تیاری کی بات کر رہے ہیں آپ؟ علیزے کی آواز میں بے بسی تھی۔ میرے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ جوڑا جو میں نے پہنا ہوا ہے یہ بھی آپ کی کزن کا دیا وہ پرانا سوٹ ہے جو مجھے بھیک میں ملا تھا۔ زرار کو جیسے ایک اور تھپڑ لگا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے آج تک علیزے کی ضروریات کا کبھی خیال ہی نہیں رکھا۔ اس کے پاس تو واقعی ڈھنگ کا کوئی جوڑا نہیں تھا۔ وہ مہینوں سے 2-3 پرانے سوٹوں میں گزارا کر رہی تھی۔ زرار کو اپنی بے حسی پر شدید غصہ آیا۔ چلو میرے ساتھ، زرار نے فیصلے کن انداز میں کہا۔ کہاں؟ سوال مت کرو، بس چلو۔ زرار اسے اسی حلیے میں لے کر حویلی سے نکلا اور گاڑی میں بٹھا لیا۔ علیزے حیران تھی لیکن خاموش رہی۔ زرار اسے سیدھا شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں لے گیا۔ وہاں پہنچ کر زرار نے دکانوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اس نے علیزے کی پسند نہیں پوچھی بلکہ خود چن چن کر اس کے لیے بہترین اور مہنگے ترین سوٹ خریدے، جوتے، جولری، چادریں، ضرورت کا ہر سامان۔ علیزے بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ زرار شاہ جسے پانی کا گلاس دینے تک کبھی روادار نہیں تھا، آج اس کے لیے دکانیں خریدنے پر تلا تھا۔ واپسی پر گاڑی میں ڈھیروں شاپنگ بیگز سے حویلی پہنچ کر زرار نے ملازموں سے سامان اندر رکھوایا۔ آج سے تم میرے کمرے میں ہی رہو گی اور یہ سب تمہارا ہے، زرار نے کمرے میں پہنچ کر کہا۔ اسی شام زرار بڑے شاہ کے پاس گیا۔ بابا، میں علیزے کو اس کے والدین سے ملوانے لے جا رہا ہوں۔ بڑے شاہ نے غصے سے بیٹے کو دیکھا، لیکن زرار کی آنکھوں میں جو جنون تھا اس نے انہیں خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے بے دلی سے سر ہلا دیا۔ جو کرنا ہے کرو، لیکن یاد رکھنا اگر اس نے وہاں جا کر کوئی تماشا کیا تو ذمہ دار تم ہوگے۔ زرار خوشی سے کمرے میں آیا۔ علیزے تیار ہو جاؤ، ہم تمہارے گھر جا رہے ہیں۔ علیزے جو نئے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی یہ سن کر ٹھٹک گئی۔ اس کے دل میں اپنے ماں باپ سے ملنے کی شدید تڑپ جاگی، لیکن پھر اسے اپنا بھائی اور باپ کا جھکا ہوا سر یاد آ گیا۔
میں نہیں چاہوں گی، اس نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ زرار حیران ہوا۔ تم تو ملنا چاہتی تھی نا؟ میں ان کا سامنا نہیں کر سکتی، انہوں نے مجھے قربان کیا ہے زرار صاحب، اور میں وہاں جا کر ان کی تکلیف نہیں بڑھانا چاہتی۔ علی سے زرار نے اس کے دونوں کاندھے تھام لیے۔ تم اپنی زندگی میں آزاد ہو، میں تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف اس گھر میں نہیں رکھوں گا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ونی کی رسم بالکل غلط ہے، کسی کے کیے کی سزا کسی دوسرے کو کاٹنی پڑتی ہے۔ یہ سب میں پہلے بھی جانتا تھا، لیکن مجھے میری خاندانی روایات اور بابا کی قسموں نے روک رکھا تھا۔ لیکن اب نہیں، اب میں تمہیں وہ عزت دلاؤں گا جو تمہارا حق ہے۔ چلو اٹھو۔ زرار کا اصرار اتنا شدید تھا کہ علیزے کو ماننا پڑا۔ اس نے زرار کا لایا ہوا ایک ہلکے گلابی رنگ کا خوبصورت سوٹ پہنا۔ اس رنگ میں وہ کسی کھلی ہوئی کلی کی طرح لگ رہی تھی۔ مہینوں بعد اس نے آئینے میں خود کو ایک انسان کے روپ میں دیکھا۔ جب وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو زرار کی نظریں اس پر جم گئی۔ اس کے چہرے کی رنگت جو زرد پڑ چکی تھی اب کچھ بہتر لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود اداسی ابھی بھی زرار کے دل پر ایک بوجھ تھی۔ گاڑی پورچ میں کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے پچھلا دروازہ کھولا تو علیزے عادت کے مطابق پیچھے بیٹھنے لگی۔ رکو، زرار کی آواز آئی۔ علیزے سہم کر رکی۔ کیا ہوا؟ ڈرائیور نہیں ہوں میں آپ کا۔ وہ سمجھی شاید زرار اسے طنز کر رہا ہے۔ بیوی کا درجہ بھی تو آج تک آپ نے نہیں دیا۔ علیزے نے شکوہ کیا اور پیچھے بیٹھنے لگی۔ تبھی زرار نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے نرمی سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر دیا۔ زرار شاہ کی پرسنالٹی پر یہ بات جچتی نہیں تھی کہ اس کی بیوی پیچھے بیٹھے۔ زرار نے مسکرا کر کہا، اس لیے تم فرنٹ پر بیٹھو گی، میرے ساتھ، میرے برابر؟ علیزے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی جی سکتی ہوں، اور اب پھر سے آرڈر دے رہے ہیں۔ آرڈر نہیں دے رہا، التجا کر رہا ہوں۔ زرار نے ہلکا سے جھک کر اس سے کہا، پلیز۔ زرار کے لہجے میں ایسی عاجزی تھی کہ علیزے انکار نہ کر سکی۔ وہ خاموشی سے اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ زرار نے مسکرا کر دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی یزدانی ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئی، جہاں ایک نئی کہانی اور نئی شروعات ان کی منتظر تھی۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی، مگر اندر کا ماحول انتہائی بوجھل تھا۔ دونوں کے درمیان کافی دیر تک گہری خاموشی رہی۔ زرار کی نظریں سڑک پر تھیں، لیکن اس کا ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا، جبکہ علیزے کھڑکی سے باہر بھاگتے درختوں کو دیکھ رہی تھی، مگر اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آخر کار زرار نے اس حفظدہ خاموشی کو توڑا۔ آئی ایم سوری علیزے۔ اس کی آواز بھاری اور دکھ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ علیزے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ زرار نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ جو کچھ میں تمہارے ساتھ کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارا غصہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ سچ تو یہ کہ میں اس لائق ہی نہیں ہوں کہ تم مجھے معاف کرو۔ میں نے تمہیں جو زخم دیے ہیں وہ شاید کبھی نہ بھر سکے۔ علیزہ ابھی بھی بالکل خاموش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زرار سچ کہہ رہا ہے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کے دل میں اب زرار کے لیے وہ پرانی نفرت باقی نہیں رہی تھی۔ اسے گزشتہ رات یاد آئی، کس طرح یہ شخص جو کبھی اس کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، ساری رات اس کے سرہانے جاگتا رہا تھا۔ اس نے اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھی تھیں اور اس کے زخموں کی دیکھ بھال کی تھی۔ یہ ویسا نہیں ہے جیسا دکھتا ہے، علیزہ نے دل ہی دل میں سوچا۔ شاید ہی اپنی خاندانی روایتوں میں جکڑا ہوا تھا، ورنہ کوئی اپنے دشمن کا خیال اس طرح کیسے رکھ سکتا ہے۔ اسی لمحے اس سفر کے دوران علیزہ کو محسوس ہوا کہ اس کے دل کے کسی کونے میں زرار کے لیے نرمی جاگ رہی ہے۔ یہ محبت تھی جو نفرت کی راکھ سے جنم لے رہی تھی، لیکن ساتھ ہی اسے ایک خوف نے آ لیا۔ زرار اسے اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا، اسے آزاد کر رہا تھا۔ علیزہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ زرار سے دور ہو کر کوئی بہت بڑی غلطی کرنے جا رہی ہے۔ وہ اس سے دور نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن اس کی انا اسے بولنے سے روک رہی تھی۔ علیزہ، زرار نے دوبارہ پکارا۔ اس کی آواز میں ایک لرزہ تھا۔ میں تمہیں گھر چھوڑنے سے پہلے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ علیزہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، لیکن زبان سے کچھ نہ کہا۔ زرار نے گہری سانس لی، جیسے وہ خود کو ایک بڑے اعتراف کے لیے تیار کر رہا ہو۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں علیزہ۔ یہ الفاظ گاڑی کی چھوٹی سی فضا میں گونج گئے۔ علیزہ کا دل زوروں سے دھڑکا۔ ہاں، یہ سچ ہے، زرار نے بات جاری رکھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم سے یہ کہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو۔ تم اپنے فیصلے میں آزاد ہو۔ میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا، کیونکہ جو کچھ میں تمہارے ساتھ کیا وہ بہت غلط تھا، اور اس کی سزا میں کاٹوں گا۔ میں تمہیں چھوڑ کر واپس چلا جاؤں گا اور پھر کبھی تمہاری زندگی میں مڑ کر نہیں آؤں گا۔ یہ سنتے ہی علیزہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ کیا وہ پھر سے اکیلے فیصلہ کر رہا تھا؟ گاڑی روکے ہاں، علیزہ ایک دم سے چلائی۔ زرار بڑبڑا گیا۔ اس نے فوراً بریک پر پاؤں دبایا۔
ٹائروں کی چرچراہٹ کے ساتھ گاڑی سڑک کے کنارے جھٹکے سے رک گئی۔ علیزے نے غصے سے زرار کی طرف رخ کیا۔ آپ کیا چیز ہے؟ وہ تقریباً چیخ پڑی۔ ہر بات میں اپنی ہی کیوں منواتے ہیں؟ آپ کا دل چاہا مجھے ونی میں لے گئے، مجھ پر ظلم و ستم کیے۔ آپ کا دل چاہا میرا خیال رکھنے لگ گئے۔ اب آپ کا دل کیا تو مجھ سے محبت کے دعوے کرنے لگ گئے، اور یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھ سے بھی پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں، میرے کیا جذبات ہیں؟ کیا میں کوئی بے جان چیز ہوں جسے آپ جب چاہیں گے اٹھا لیں گے، جب چاہیں گے پھینک دیں گے؟ زرار حیرت اور پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہارے جذبات، اسی لیے تو میں تمہاری ہر خواہش پوری کرنے جا رہا ہوں، تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تمہاری زندگی میں دوبارہ نہیں آؤں گا، تاکہ تم سکون سے جی سکو۔ بس کریں زرار شاہ، علیزے نے روتے ہوئے کہا۔ اس کا یوں نام لینے پر زرار ایک دم سے حیران ہوا تھا۔ مجھ سے تو پوچھیں کہ میں آپ سے الگ رہنا چاہتی ہوں یا نہیں؟ زرار ساکت رہ گیا۔ کہ کیا مطلب؟ علیزے نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کر سیدھا زرار کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس لمحے تمام حجاب اٹھ گئے۔ مطلب یہ کہ میں بھی آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، علیزے نے دھیمی لیکن واضح الفاظ میں کہا۔ زرار کو لگا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ میں اپنے خاندان کی ہر لڑکی کو اس حیثیت سے بچانا چاہتی ہوں۔ علیزے کی آواز میں اب ایک نیا عزم تھا۔ اس نے زرار کی طرف دیکھا۔ نہ صرف میرے خاندان کی بلکہ آپ کے خاندان کی بھی۔ میری جگہ آپ کے خاندان کی بھی کوئی علیزے ہو سکتی تھی، تو پلیز زرار میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، ہم دونوں ہی اس دشمنی کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ آپ نے ابھی کہا نا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں زرار، تو کیا ہماری محبت اس خاندانی نفرت سے ہار جائے گی؟ زرار حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آج علیزے اس شخص کے سامنے اظہار محبت کر رہی تھی جس سے وہ بہت ڈرتی تھی، جس کا غصہ اور دبدبہ پوری حویلی میں مشہور تھا۔ لیکن آج ایک کمزور اور اس سے عمر میں 15 سال چھوٹی لڑکی اس کے سامنے اپنی محبت اور جرت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ نہ اس کی آواز میں کوئی ڈر تھا، نہ کوئی خوف، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ باہر کے سخت خول کے اندر کا زرار انتہائی نرم اور معصوم ہے۔ زرار کی آنکھوں میں عقیدت سی امڑ آئی۔ اس لمحے زرار نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیے۔ یہ ہاتھ میں اب زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا علیزے۔ زرار کی آواز بھر آ گئی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں اتنی محبت دوں گا، اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم میرے دیے گئے سارے دکھ بھول جاؤ گے۔ علیزے نے اپنے آنسو پہنچے اور ان کے چہرے پر ایک شریر سی مسکراہٹ آئی۔ ہاں بھول جاؤں گی، لیکن ایک شرط پر۔ زرار نے ابروج کہا۔ کیا شرط؟ علیزے نے انگلی اٹھا کر گننا شروع کیا۔ شرط یہ ہے کہ آج کے بعد آپ کی نہیں میری مرضی چلے گی۔ آج کے بعد آپ کبھی کسی کو نہیں ڈانٹیں گے، کسی پر روب نہیں جمائیں گے، خاص کر لڑکیوں کو پڑھنے سے نہیں روکیں گے، اور کبھی بھی کسی لڑکی کو حقیر نہیں سمجھیں گے۔ زرار اسے غور سے سن رہا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی جا رہی تھی۔ علیزے رکی نہیں، وہ بولتی گئی، یہاں تک کہ آپ میری پسند کے کپڑے پہنیں گے، وہ کلف والے اکڑے ہوئے کرتے نہیں جو آپ کو ظالم جاگیردار دکھاتے ہیں۔ اس کو یوں نان سٹاپ بولتے ہوئے دیکھ کر زرار ایک دم کھل کھلا کر مسکرایا تھا۔ اس کی ہنسی میں بلا کی معصومیت تھی۔ زرار نے اسے بازو سے کھینچ کر خود کے قریب کیا۔ وہ اتنے قریب آئی کہ اس کے سینے سے جا لگی۔ گاڑی کی چھوٹی سی کیبن میں دونوں کی سانسیں ایک ہو رہی تھی۔ زرار نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف حیا کے رنگ تھے۔ وہ کتنی دفعہ مجھے اپنی محبت سے سیراب کیا کروں گی؟ اس نے یہ الفاظ سن کر علیزے شرم سے سرخ پڑ گئی۔ وہ زرار شاہ جو اپنے سے پہلے دن سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن نفرت اور دشمنی نے اس کی محبت کو کہیں دبا دیا تھا۔ آج وہ محبت دوبارہ سے ابھری تھی اور پوری آب و تاب کے ساتھ سامنے آئی تھی۔ اب وہ اسے جدا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب چلیں، علیزے نے دھڑکتے دل سے کہا۔ بابا انتظار کر رہے ہوں گے۔ زرار نے مسکرا کر گاڑی سٹارٹ کی اور یزدانی ہاؤس کی طرف موڑ دی۔ جب زرار کی گاڑی یزدانی ہاؤس کے گیٹ پر رکی تو وہاں کے چوکیدار نے زرار شاہ کو دیکھ کر گھبراہٹ میں بندوق تان لی، لیکن زرار گاڑی سے اترا اور اطمینان سے ہاتھ اٹھا کر امن کا اشارہ کیا۔
پھر اس نے آگے بڑھ کر علیزے کے لیے دروازہ کھولا۔ علیزے کو صحیح سلامت اور اتنے اچھے حلیے میں دیکھ کر چوکیدار کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اندر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ یزدانی صاحب اور مستنصر باہر بھاگے، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید زرار کوئی نیا طوفان لایا ہے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے قدم رک گئے۔ علیزے جو خوبصورت لباس میں ملبوس تھی زرار کے ساتھ کھڑی تھی۔ زرار کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کے انداز میں عاجزی تھی۔ بابا! علیزے دوڑ کر اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔ یزدانی صاحب نے بیٹی کو سینے سے لگایا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ انہوں نے بیٹی کے چہرے کو دیکھا، وہاں خوف نہیں بلکہ اطمینان تھا۔ یہ کیا معجزہ ہے؟ یزدانی صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ زرار آگے بڑھا اور یزدانی صاحب کے قدموں میں بیٹھنے لگا، لیکن انہوں نے اسے تھام لیا۔ مجھے معاف کر دیں یزدانی صاحب، زرار نے شرمندگی سے کہا۔ میں آپ کا مجرم ہوں، میں نے انتقام میں اندھا ہو کر بہت زیادتی کی ہے، لیکن آپ کی بیٹی نے مجھے انسان بنا دیا۔ میں آج یہاں دشمن بن کر نہیں بلکہ آپ کا بیٹا بن کر آیا ہوں۔ علیزے کے والدین اور بھائی یہ منظر دیکھ کر خوش بھی تھے اور حیران بھی کہ ونی میں گئی لڑکی کو زرار نے اتنی عزت دے دی ہے۔ علیزے نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی مستنصر کا ہاتھ تھاما اور پھر اپنے بابا کا۔ بابا بھائی بس کر دیں آپ، علیزے نے مضبوط لہجے میں کہا، یہ دشمنی ہمیں کھا جائے گی۔ زرار نے پہل کی ہے، اب ہمیں بھی بڑا پن دکھانا ہوگا۔ زمینوں کا تنازع ختم کریں، یہ زمینیں یہیں رہ جانی ہیں، صرف محبت اور پیار رہے گا جو ساتھ جائے گا۔ اس شام یزدانی ہاؤس میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی۔ وہ دشمن جو ایک دوسرے کی جان کے پیاسے تھے آج ایک دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ زرار نے مستنصر کو گلے لگایا اور بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام مقدمات واپس لینے کا اعلان کیا۔ یہ صلح صرف کاغذوں پر نہیں تھی بلکہ دلوں میں ہوئی تھی، اور یہ سب صرف اور صرف علیزہ اور زرار کی لازوال محبت کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ شاہ حویلی اور یزدانی ہاؤس کے درمیان صلح کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی۔ وہ لوگ جو صدیوں سے ان دونوں خاندانوں کی دشمنی کی داستانیں سنتے آ رہے تھے، ان کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ پنچایت جو ہمیشہ خون کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھتی تھی آج مٹھائیاں بانٹ رہی تھی۔ علیزہ اور زرار کا ولیمہ شاہ حویلی میں رکھا گیا۔ یہ ولیمہ محض ایک تقریب نہیں تھی بلکہ امن کا ایک جشن تھا۔ حویلی جو کبھی خوف اور دہشت کی علامت سمجھی جاتی تھی آج قمقموں اور گلاب کے پھولوں سے سجی ہوئی دلہن لگ رہی تھی۔ حویلی کے وسیع لان میں ہزاروں مہمان موجود تھے۔ جب زرار شاہ علیزے کا ہاتھ تھامے اسٹیج پر آیا تو سب کی نظریں ان پر جم گئیں۔ زرار نے آج اپنی روایتی اکڑی ہوئی کلفدار شلوار قمیض کے بجائے علیزے کی پسند کا کریم رنگ کا شیروانی سوٹ پہن رکھا تھا، جس میں اس کے چہرے کی سختی بالکل غائب تھی اور ایک نرم مسکراہٹ لبوں پر کھیل رہی تھی۔ علیزے جو گہرے سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں ملبوس تھی کسی ملکہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود اطمینان اور خوشی نے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ اسٹیج پر بیٹھے زرار نے آہستگی سے علیزے کی طرف جھک کر سرگوشی کی۔ میں نے اپنی شرط پوری کر دی ہے علیزے بیگم، دیکھو تمہاری پسند کے کپڑے پہنے ہیں اور آج کسی ملازم کو ڈانٹا بھی نہیں ہے۔ علیزے نے شرما کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ ابھی تو شروعات ہے زرار صاحب، پوری زندگی باقی ہے، تم ساتھ ہو تو 100 زندگیاں بھی ہنسی خوشی گزر جائیں گی۔ زرار نے محبت باش نظروں سے اسے دیکھا۔ اسی تقریب میں ایک تاریخی منظر سب نے دیکھا جب بڑے شاہ اپنی کرسی سے اٹھے اور یزدانی صاحب کو گلے لگا لیا۔ ان دونوں بوڑھے سرداروں کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ہم نے اپنی انا کی خاطر اپنے بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگا دی تھی، یزدانی صاحب، بڑے شاہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، لیکن ہمارے بچوں نے ہمیں راستہ دکھا دیا، اللہ کا شکر ہے شاہ جی۔ یہ نفرت ہار گئی اور محبت جیت گئی، یزدانی صاحب نے بھی پرنم آنکھوں سے جواب دیا۔ ولیمے کے بعد کی زندگی علیزے کے لیے کسی خوبصورت خواب جیسی تھی۔ زرار نے اپنا ہر وعدہ نبھایا۔ وہ اب حویلی کا وہ ظالم جاگیردار نہیں رہا تھا بلکہ ایک شفیق شوہر اور رحم دل انسان بن چکا تھا۔ اس نے علیزے کو اس کی تعلیم مکمل کرنے کی اجازت دے دی تھی اور حویلی میں عورتوں کے احترام کا سخت قانون نافذ کر دیا تھا۔ عالیہ بیگم جو شروع میں سخت ناراض تھی، زرار اور علیزے کی خوشی اور گھر کے بدلتے پرسکون ماحول کو دیکھ کر نرم پڑ گئی تھی۔ انہوں نے بھی علیزے کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ ولیمے کے ٹھیک 2 مہینے کے بعد حویلی میں ایک اور خوشخبری گونجی۔ علیزے صبح ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی کہ اسے چکر محسوس ہوا اور طبیعت خراب ہونے لگی۔ زرار جو اب ہر وقت اس کی طرف متوجہ رہتا تھا گھبرا گیا۔ ڈاکٹر کو فوراً بلایا گیا۔ جب لیڈی ڈاکٹر نے معائنے کے بعد مسکراتے ہوئے خبر سنائی کہ علیزے امید سے ہے تو زرار کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ شخص جو کبھی موت بانٹتا تھا آج زندگی کی آمد کی خبر پر
بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا۔ بابا، سرار خوشی سے دوڑتا ہوا بڑے شاہ کے کمرے میں گیا۔ آپ دادا بننے والے ہیں، علی سے ماں بننے والی ہے۔ بڑے شاہ نے یہ سنا تو سجدہ شکر میں گر گئے۔ ان کا ایک بیٹا گیا تھا، لیکن اللہ انہیں اس کا نعم البدل عطا کر رہا تھا۔ حویلی میں ڈھول کی تھاپ گونج اٹھی، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ اس خوشی کے موقع پر بڑے شاہ نے ایک عظیم الشان جشن کا اعلان کیا۔ آج خوشی ادھوری رہے گی اگر ہمارے سمدھی ہمارے ساتھ نہ ہوں۔ انہوں نے حکم جاری کیا۔ شاہ خاندان کی مہنگی ترین گاڑیوں کا قافلہ زرار کی قیادت میں یزدانی ہاؤس بھیجا گیا۔ یزدانی صاحب، بیگم یزدانی اور مستنصر کو ایسے شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا جیسے وہ کسی ملک کے بادشاہ ہوں۔ گاڑیاں جب حویلی کے پورچ میں رکیں تو ملازموں کی قطاریں استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ زرار نے خود آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور اپنے سسر کا ہاتھ تھام کر نیچے اتارا۔ یزدانی صاحب کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ جس گھر میں ان کی بیٹی ونی بن کر آئی تھی، آج اسی گھر میں ان کا استقبال توپوں کی سلامی سے ہو رہا تھا۔ جشن کے دوران زرار علیزے کو ہجوم سے دور حویلی کی چھت پر لے گیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور نیچے جشن کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ علیزے نے ریلنگ پر ہاتھ رکھا اور نیچے خوشباش لوگوں کو دیکھا۔ دیکھیں زرار، سب کتنا بدل گیا۔ زرار اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور اس کے کاندھوں پر شال اوڑھائی۔ ہاں، سب بدل گیا۔ ویران کھیت جہاں تم تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی، آج وہاں زندگی لہلہا رہی ہے۔ علیزے مڑی اور زرار کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اگر اس دن میں راستہ نہ بھٹکتی تو میں اپنی منزل کھو دیتا۔ زرار نے اس کی پیشانی چومی۔ تو میری وہ منزل ہو علیزے جس کی مجھے خبر بھی نہیں تھی، لیکن جس کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ تم نے اس پتھر کو انسان بنا دیا اور آپ نے اس ونی کو ملکہ بنا دیا۔ علیزے نے مسکرا کر کہا، تم ملکہ ہی ہو میرے دل کی بھی اور اس حویلی کی بھی۔ زرار نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ نیچے ڈھول کی تھاپ پر رقص ہو رہا تھا۔ فضا میں رنگ برنگی آتش بازی ہو رہی تھی اور آسمان پر چاند مسکرا رہا تھا۔ شاہ اور یزدانی خاندان کی صدیوں پرانی نفرت اب تاریخ کا حصہ بن چکی تھی، اور اس کی جگہ ایک ایسی محبت نے لے لی تھی جس نے ثابت کر دیا تھا کہ چاہے اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، محبت کا ایک چھوٹا سا دیپ اسے مٹانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔